تو اب 3 ضعیف روایتیں مل کے اور 8-9 اس کے مزید طرق ملتے ہیں، تو ہم اسے ضعیف جمع ضعیف جمع ضعیف جمع ضعیف کر کے حسن بنا دیں گے؟ نہیں، ضعیف جمع ضعیف جمع ضعیف پکی ضعیف۔ علامہ البانی کی سلسلۃ الاحادیث صحیحہ کی تمام احادیث صحیح ہیں یا اس میں ضعیف؟ نہیں، بہت ساری ضعیف ہیں، انہوں نے فارمولہ جو غلط لگا دیا ہے، ضعیف جمع ضعیف برابر ہے حسن نہیں کہہ رہی، بہت ساری ضعیف ہیں۔ یہ جی وہ ضعیف جمع ضعیف جمع ضعیف برابر ہے صحیح اگر آپ کے فرقے کی ہو، اگر دوسرے فرقے کی ہوگی تو آپ اصول بھول جائیں گے۔ ہمارے نزدیک تو یہ فارمولہ ہی جعلی ہے، ہم کہتے ہیں ضعیف جمع ضعیف جمع ضعیف پکی ضعیف۔ مرزا نے اپنی کئی ویڈیوز میں واضح طور پر یہ بات کی ہے کہ ضعیف جمع ضعیف والا فارمولہ غلط ہے، جعلی ہے، بلکہ مرزا کا یہ اصول ہے کہ ضعیف جمع ضعیف پکی ضعیف۔ لیکن ہوا یہ کہ ایک اسی طرح کی روایت آ گئی، لیکن مرزا کی خواہش اس سے پوری ہوتی تھی، مرزا نے اس کو صحیح بنا کر اپنے لیے قبول کر لیا۔ جامعہ ترمذی میں حدیث موجود ہے، سلسلہ احادیث صحیحہ میں شیخ البانی نے لی ہے کہ عدی بن حاتم، جو حاتم تائی مشہور فیاض تھے نا عرب کے، ان کا بیٹا مسلمان ہوا، اس نے سلیب لٹکائی ہوئی تھی اپنے گلے میں، اللہ نے ہدایت دی، نبی الاسلام کے پاس حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ قرآن میں ایک آیت ہے جو مجھے کھٹکتی ہے، چونکہ میں خود کرسچن رہا ہوں، تو یہ قرآن میں جو لکھا ہوا ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، یہاں مرزا نے روایت بیان کرتے ہوئے علامہ البانی کی سلسلہ صحیحہ کا حوالہ دیا، لیکن بہت بڑی خیانت کی۔ علامہ البانی نے سلسلہ صحیحہ میں اس روایت کو ضعیف جمع ضعیف کا فارمولہ لگا کر حسن کہا ہے۔ اب یہاں مرزا کو تو کہنا چاہیے تھا کہ علامہ البانی نے ضعیف جمع ضعیف کا فارمولہ لگا کر اگرچہ اس کو حسن کہا اور ساتھ انشاءاللہ کہا، لیکن مرزا کو ساتھ یہ بھی بتانا چاہیے تھا کہ میرے اصول کے مطابق یہ روایت پکی ضعیف ہے، کیونکہ مرزا کا اصول ہے ضعیف جمع ضعیف پکی ضعیف۔ لیکن مرزا نے آج تک اس روایت کے متعلق یہ بات نہیں کی کہ میرے نزدیک یہ روایت پکی ضعیف ہے، حالانکہ یہ روایت مرزا درجنوں دفعہ اپنی ویڈیوز میں بیان کر چکے ہیں، لیکن کبھی بھی ایک مرتبہ بھی مرزا نے اس روایت کے متعلق یہ نہیں کہا کہ یہ پکی ضعیف ہے، جبکہ مرزا کے اصول کے مطابق یہ پکی ضعیف بنتی ہے، کیونکہ اس کے اندر ضعیف جمع ضعیف کا فارمولہ لگایا گیا ہے۔ اب اس کا فیصلہ ہم ناظرین پر چھوڑتے ہیں، کیا یہ دیانت داری ہے، کیا یہ منافقت نہیں ہے، کیا یہ 2 نمبری نہیں ہے؟ بلکہ آپ حیران ہوں گے، مرزا کا ریسرچ پیپر ہے جس کا عنوان ہے غیر اسلامی نظریات بمقابلہ صحیح اسلامی عقائد۔ اس ریسرچ پیپر میں جو پہلی حدیث مرزا نے لکھی ہے، اس پر عنوان دیا ہے ترجمہ صحیح حدیث۔ اس کے تحت یہی عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث لکھی ہے، حالانکہ یہ حدیث مرزا کے اصول کے مطابق پکی ضعیف ہے، کیونکہ ضعیف جمع ضعیف کا فارمولہ اس میں لگایا گیا ہے۔ تو مرزا کو تو یہاں لکھنا چاہیے تھا ترجمہ پکی ضعیف، لیکن مرزا نے اس پر صحیح حدیث کا عنوان دیا، تو کیا یہ 2 نمبری نہیں، کیا یہ منافقت نہیں ہے؟ تو پھر مرزا کس منہ سے کہتا ہے کہ ہم 2 نمبری نہیں کرتے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں 2 نمبری اختیار کروں؟ اچھا تو آپ جو چیزیں میں ہائی لائٹ کر رہا ہوں ان کا جواب دیں، جی ہمارا بھی مرزا سے یہی مطالبہ ہے، اور آپ کی چیخو پکار، آپ کا رونا پیٹنا اس بات کی گواہی ہے کہ آپ کے پاس کسی بات کا جواب نہیں ہے۔ اب ہم بھی دیکھیں گے کہ ہم نے جو مرزا کی منافقت ہائی لائٹ کی ہے، مرزا کے شاگرد اس کا علمی جواب دیتے ہیں یا وہی چیخ و پکار ہی شروع کر دیں گے۔